السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جو مین ہاتھ پر 3 لائنز ہوتی ہیں ان پر جو برانچز ہوتی ہیں ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ تو بڑی ڈفرینٹ سا یہ ٹاپک ہے، الگ سا ٹاپک ہے، تو اس میں آج آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پہلے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا، اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی شادی کی لائنز ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ میں نے جتنی لائنیں ڈرا کر دی ہیں نا، یہ زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر، دل کی لکیر، قسمت کی لکیر، شہرت کی لکیر اور یہ شادی کی لکیر، اور یہ ساتھ ہے خط صحت یا خط بزنس، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً لائنز بن جاتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7، یہ تقریباً 7 لائنیں بنتی ہیں۔ تو ان 7 لائنوں پہ جو الگ الگ شاخیں بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لائنیں ان سے نکلتی ہیں، تو ان کے الگ الگ میننگز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلیں ہم زندگی کی لائن کی بات کریں گے۔ زندگی کی لائن کو ہم اچھی طرح ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زندگی کی لائن پہ اگر آپ کو نیچے کی طرف زندگی کی لائن یہاں پر بالکل مدھم ہو جائے، ایسے ایسے مدھم ہو جائے، اور اس میں سے ہلکی ہلکی ایسے ایسے یہ لائنیں نکلیں، شاخیں نکلیں۔ اگر یہ لائن کی پوزیشن بنتی ہے، لائن زندگی کی کمزور ہو جاتی ہے اور یہاں سے برانچز بھی نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 50-60 پہ جا کے آپ کے جسم میں وہ پہلے والی طاقت اور انرجی باقی نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ایک بیماریوں کے خلاف جو ایک قوت مدافعت تھی اس میں کمی آ جائے گی، اور آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ جو لائنیں نیچے گر رہی ہیں یہ آپ کی خرابی صحت کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی کی لائن سے اگر ایسے کوئی لائن شاخ نیچے گرتی ہے یا ایسے کوئی شاخ گرتی ہے تو یہ خرابی صحت کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ زندگی میں اگر آپ کو کوئی سہارا ملتا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے، کوئی آپ زندگی میں کچھ ترقی کرتے ہیں، کچھ نیا شروع کرتے ہیں، کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں، آپ کو کوئی نئی جاب ملتی ہے، کوئی بھی اچھا ایونٹ ہو تو وہ اس طرح کی گہری لائن آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح زندگی کی بالکل لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے ایسے بھی لائن چلتی ہے، تو یہ زندگی کی پھر ڈبل لائن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ لائن بالکل ٹچ ہو کے چلتی ہے اور کبھی کبھی ایسے ساتھ ایسے چلتی ہے۔ تو یہ زندگی کی، اس کو گارڈین اینجل لائنز بولتے ہیں، یہ زندگی کو سہارا دینے والی لائنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ درپیش ہو، آپ کو ایسے لوگوں کے جن کے ہاتھ میں ایسی لائنز ہوتی ہیں، اور اگر ان کی زندگی کی لائن ہلکی سی بریک ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، ایسے کٹ ہو اس میں، اور یہ گارڈین اینجل لائن ہو، تو ایسے لوگ پھر مرتے مرتے بچتے ہیں۔ ان کا حادثہ بھی ہوتا ہے، بری طرح حادثہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے بہت یہ زخمی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جان بچا لیتا ہے۔ اور کوئی یقین نہیں کرتا، جب حادثہ ہوتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا کہ اس میں کوئی انسان بچا ہوگا، لیکن یہ لوگ اپنی اس گارڈین اینجل لائنز جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ لائنز ہوتی ہیں، گارڈین اینجل لائن، یعنی کہ زندگی کی حفاظت کرنے والی فرشتہ لائنیں، تو یہ ماں کی دعاؤں کی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اگر زندگی کی لائن پہ یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے اور اس کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ ٹچ ہو کے ایسے اگر زندگی کی لائن چلتی ہے تو یہ بہت اچھا سائن مانا گیا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، زندگی کی حفاظت کرتی ہے، روپیہ پیسہ آپ کو ملتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں یہ آپ کے جیون ساتھی کے زندگی میں شامل ہونے کو بھی اعلان ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کی شادی کی لائن ہے
اور یہ گارڈین اینجل لائن ادھر سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں تقریباً 20 سے 25 سال کی عمر بنتی ہے. گارڈین اینجل لائن اگر یہاں سے شروع ہوئی, یہاں پہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی کی لائن بھی شو ہو رہی ہے, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی شامل ہوگا, یہاں پہ آپ کی شادی ہوگی, اور یہ پھر آپ کے جیون ساتھی کی لائن آپ کی زندگی کی لائن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو یہ آپ کے لائف پارٹنر کی بھی لائن ہوتی ہے, یہ کسی مہربان دوست کی بھی لائن ہوتی ہے, یہ کسی بہن بھائی کے بھی اس چیز کی بھی لائن ہو سکتی ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کا سہارا بنتے ہیں, آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو اصل میں یہ گارڈین اینجل لائن کسی بھی مہربان انسان کے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کو ظاہر کرتی ہے کہ جس کا سایہ ہر وقت آپ کے سر پر ہوتا ہے اور وہ قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو فرینڈز, امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی بالکل صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ایسے اگر زندگی کی لائن کو کاٹ کے چھوٹی چھوٹی لائنیں گزریں تو یہ زندگی میں مشکلات کو بڑھا دیتی ہیں. یہ انسان کرائسس میں چلا جاتا ہے, انسان کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور انسان کو اپنے رشتوں سے ہی زیادہ دکھ ملتے ہیں جب زندگی کی لائن کو ایسے چھوٹی چھوٹی شاخیں کاٹ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک اس چیز کو آپ سمجھ لیں, کیونکہ زندگی کی لائن سے جو برانچز نکلتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ یہ زندگی کی لائن سے ایسے ہو سکتا ہے یہ زندگی کی لائن اندر کی طرف دونوں لائنیں آئیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان بیرون ملک تو ضرور جائے گا, لیکن ایک خاص مدت کے بعد ایسا انسان واپس آ جائے گا. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا زندگی کی لائن ایک بہت بڑا فش سائن بھی اختیار کر رہی ہے. تو فش کا کام ہوتا ہے تیرنا پورے سمندر میں ہر جگہ پہ, اس کو ایک سکون نہیں ہوتا. تو بالکل ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی سکون کوئی نہیں ہوتا. ایسے لوگ بھی ٹریول کے شوقین ہوتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, ساری دنیا گھومتے ہیں اور بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں. اور بالآخر یہ جب دونوں لائنیں وینس باؤنڈ کے اندر کی طرف گھوم رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی باہر گھومتا پھرتا رہے گا, کمائے گا, روزی کمائے گا, لیکن بالآخر 50-60 سال کی عمر کے بعد بالآخر اپنے وطن کو واپس لوٹ آئے گا. اور اس کا خاتمہ, اس کی ڈیتھ, اس کے اپنے جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہیں پہ وہ دفن بھی ہوتا ہے. تو باقی یہ کہ کچھ لائنیں زندگی کی لائن بعض دفعہ ایسے بالکل باہر کی طرف نکل رہی ہوتی ہے اور یہیں سے پھر ایک لائن ایسے نکل جاتی ہے. اور اگر اس طرح کی لائن ہو تو پھر ایسے لوگ اپنے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں واپس نہیں آتے, بلکہ ابھارے کمر کی طرف شاخ چلے جانے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی پھر ساری زندگی پردیس میں گزرتی ہے, وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اور چونکہ جو زندگی جو لائن ہے وہ بھی ابھارے کمر کی طرف آ گئی, جو اس میں سے شاخ نکلی وہ بھی ابھارے کمر پہ چلے گی. تو ابھارے کمر پہ جب دونوں شاخیں چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے یہاں واپس آنے کا اب ان کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ اپنے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں سے کسی دوسرے سٹی میں ہی ان کی ڈیتھ ہوگی یا کسی دوسرے کنٹری میں ان کی ڈیتھ ہوگی. تو یہ جو ہے جناب زندگی کی لائنز کے بارے میں جو شاخیں بنتی ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا زندگی کی لائن پہ جو اور چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی طرح اگر زندگی کی لائن سے ایسے یہ شاخیں اوپر کی طرف جائیں ایسے, تو ان لائنوں کو بڑا اچھا مانا گیا ہے. جوپیٹر پہ جائے گی تو یہ آپ کو ارلی ایج میں ہی آپ کو کوئی بہت اچھی گورنمنٹ جاب مل جائے گی, کوئی آپ بزنس شروع کر لیں گے. سیٹرن پہ چلی جائے گی تو آپ کوئی زمینوں کا لین دین کریں گے, کام کریں گے. لیکن زندگی کی لائن سے جب کوئی لائن یہ نیچے سے زندگی کی لائن کو کاٹ کے جب یہ سیٹرن کی طرف جائے تو یہ آپ کے کسی حادثے میں زخمی ہونے کا بھی ظاہر کرتی ہے. اگر یہ زندگی کی لائن کو کاٹے, پھر دماغ کی لائن کو کاٹے, دل کی لائن کو کاٹے اور پھر قسمت کی لائن کو بھی کاٹ دے, تو یہ کوئی جانور آپ جا رہے ہوں گے, بائک پہ ہیں, کسی چیز پہ ہیں, تو کوئی بھینس, کوئی اسی طرح کا جانور, گدھا وغیرہ کوئی بھی آپ کو زخمی کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے جن لوگوں کی یہاں سے لائن نکل کے سیٹرن کی طرف جا رہی ہو. اس طرح اگر زندگی کی لائن سے کوئی لائن نکل کے سن ماؤنٹ کی طرف جاتی ہے تو یہ بھی انسان کو شہرت دلواتی ہے, عزت, دولت, شہرت, ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں. اور اگر یہ مرکری کی طرف چلی جائے تو یہ بھی بہت اچھا سائن ہے.
انسان بزنس میں ترقی کرتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو فرینڈز 7 لائنیں ہیں ابھی۔ دماغ کی لکیر رہتی ہے، قسمت کی لکیر رہتی ہے، دل کی لکیر رہتی ہے، شہرت کی لکیر رہتی ہے، مرکری کی لکیر رہتی ہے۔ تو تقریباً ٹائم زیادہ ہی ہو گیا، تو 10 منٹ کافی ہوتے ہیں، کیونکہ پھر انسان بوریت محسوس کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ باقی جو لائنز ہیں ان پر جو برانچز ہوتی ہیں ان کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو آپ برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو پلیز لازمی لائک کریں، کمنٹس بھی لازمی کریں۔ دیکھیں لائک بھی کرتے ہیں تو ساتھ کمنٹس بھی کریں، اچھے کمنٹس کریں چاہے برے کریں۔ اگر آپ کو واقعہ میں کوئی بہت اچھا نالج دے رہا ہوں، آپ کو سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے، تو دل کھول کے لائک کریں، دل کھول کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دیکھیں اگر میں اپنا علم اپنے سینے میں نہیں رکھ رہا، ہر چیز کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دل کھول کے مجھے لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور پھر کمنٹس بھی پاس کریں۔ تو بہت شکریہ جناب آپ کا، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں بہت مشکور ہوں، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹس پاس کریں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھے گا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دماغ کی لکیر پر جو شاخیں ہوتی ہیں، جو اندر سے لائنیں نکلتی ہیں، ان کا میں بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، پھر قسمت کی لکیر کا، اسی طرح دل کی لکیر پہ۔ تو یہ ساری ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو اگر آپ یہ ساری ویڈیوز جو آگے میں بیان کروں گا دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو ساتھ بیل آئیکن کے ساتھ وہ آل کا آپشن آئے گا، وہاں پہ بھی کلک کر دیں گے تو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تب آپ کے پاس پہنچے گا۔ خالی بیل آئیکن پہ کلک کرنے سے بھی نہیں پہنچتا، بلکہ بیل آئیکن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو ساتھ آل کا آپشن آتا ہے، آل پہ بھی آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی تصویریں بالکل صاف اچھے موبائل سے بنا کے بھیجنی ہیں، بائیں ہاتھ کی تصویریں بھی بہت اچھی صاف بنا کے بھیجنی ہیں۔ وہ سیمپل کی تصویریں میں آپ کو بھیج دوں گا، سیم آپ نے پھر اس طرح بنا کے بھیج دینی ہے۔ اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ، اگر آپ کو ریئل اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے وہ سینڈ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نام کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت میں ڈیٹیل سے کروں گا۔ بڑی مناسب سی میری فیس ہے۔ تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروایا ہوا ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں، تاکہ فرینڈز جو ابھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ریڈنگ اچھی ہوگی نہیں ہوگی، تو وہ انہیں پھر تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی ان کے دل کو۔ تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ بہت زیادہ، آپ کی محبتیں مل رہی ہیں، آپ کا بہت زیادہ ساتھ مل رہا ہے۔ تو میں ہر ایک سبسکرائبر کا اور وہ لوگ جو میری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹس بھی کر رہے ہیں، تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔